بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کرو۔ سبحان اللہ، سچ ہے خواب کے پیغمبروں کا خواب وحی کے مانند ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کی نیت سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شستر پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دے، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل رضی اللہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل رضی اللہ کے پاس آیا۔ اس نے ان سے بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بیگانہ مارا؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، میں اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تم کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب میں کہا میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے کیا؟ کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل رضی اللہ نے جواب دیا کیا یہ حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو پھر تو 1000 جانیں بھی ہوں میری خدا کی راہ میں قربان، اور میں باخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند زینہ کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ قول اللہ تعالی، ترجمہ، پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے بیٹے میرے مجھے بتا تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی اے میرے ابا جان، تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں باخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے قول اللہ تعالی، ترجمہ، حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا اے میرے باپ،
کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فرمایا گیا ہے کہ ذوالحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی تعبیر ہوگی کیا۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا ہے، اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو آپ صابروں میں سے پائیں گے، اور میں خدا تعالیٰ کے تابع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسے ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرح پتھر پھینکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے، اب جس کو اس وقت مینا بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں تصدیق ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجا لائیے۔